اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جس دن وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ایک چونٹی تھی جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور ایک اس کی بچی تھی جو اب نوجوان ہونے لگی تھی۔ گھر کا نظام، وہ چونٹی دن بھر نکل جاتی اور باہر سے جو ہے وہ دانے اکٹھے کر کے اپنے گھر میں لاتی اور اپنے گھر کا نظام چلاتی تھی۔ عمر بڑھتی گئی اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ چونٹی بوڑھی ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جس دن وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹی، آج تک تو میں نے اپنے گھر کا نظام کیسے ویسے کر کے چلایا ہے، لیکن اب یہ گھر کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ گئی، اس لیے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں اور بستر پر لیٹ چکی ہوں، لہٰذا گھر کا نظام تو چلانا ہے، تو اس کے لیے اب یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہے۔ تو صبح سے آپ بھی جو ہے کوشش کریں اور نکل جائیں اور رزق ڈھونڈ کر اپنے گھر کے لیے لائیں۔ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں اور سردیوں کے لیے ذخیرہ ہمیں انہی 2 مہینے کے اندر اندر اکٹھا کرنا ہے، تاکہ ہمیں سردیوں میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ سردیوں میں ہمیں غلہ ملنا یا اناج ملنا ناممکن ہے، اس لیے اس کا نظام آپ کو ابھی کرنا ہے۔ بہرحال چونٹی کی جو بیٹی تھی وہ صبح میں اٹھی اور چلی گئی۔ جاتے جاتے جنگل میں ایک درخت کے نیچے اس نے دیکھا کہ وہ جو بڑی بڑی چونٹی ہوتی ہیں، چونٹے، انہوں نے بڑے بڑے دانے لیے ہوئے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ دیکھ کر خوش ہو گئی، اس نے کہا کہ میں بھی ایک بڑا سا دانہ اٹھاؤں اور اپنے گھر کی طرف چلوں۔ تو اس طرح تو بڑے بڑے دانے میں اٹھاتی رہی تو انشاءاللہ میں کافی سارا مواد اپنے گھر میں اکٹھا کر لوں گی۔ بہرحال وہ گئی اور اس نے ایک بڑے دانے کو جو ہے وہ زور لگانا شروع کیا، لیکن وہ دانہ جو ہے اس کی طاقت سے اب باہر تھا۔ وہ اس کو کبھی ادھر ہلاتی، کبھی ادھر ہلاتی، ادھر سے ادھر ہلاتی، ادھر سے ادھر ہلاتی، لیکن سوائے ہلنے کے وہ اس کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ تھک کے چور ہو چکی تھی اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اب میں تھک گئی ہوں، شام بھی ہونے والی ہے، تو ایک چھوٹا سا دانہ اٹھایا جتنا اس کی طاقت میں تھا، اور وہ بڑی مشکلوں سے کہیں بیٹھتی کہیں اٹھتی وہ اپنے گھر لے کے پہنچی۔ جا کر ماں کی خیر خیریت کا پتہ کیا، اس کو بھی اس نے دانہ پانی دیا اور بڑے غصے میں کہا کہ ماں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، لہٰذا میں کل سے یہ کام نہیں کروں گی اور نہ میں مزدوری پہ جاؤں گی۔ اب ماں نے کہا بیٹی تم کیسی بات کر رہی ہو، گھر کا نظام اب کون چلائے گا، میں تو اٹھ نہیں سکتی، ظاہر بات ہے بیمار بھی ہو گئی ہوں اور میری عمر بھی ہو گئی ہے، لیکن اگر تم بھی یہ بار اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھائے گی تو ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا، آگے جو خطرناک اور بھیانک سردیاں آنے والی ہیں یہ کیسے گزریں گی۔ بہرحال رات وہ سو گئی، صبح کو اٹھی تو غصہ تھوڑا، تھکاوٹ بھی ختم ہو چکی تھی، غصہ بھی تھوڑا کم ہوا، تو اس نے سمجھا تو کام تو کرنا ہی پڑے گا، اور وہ اپنے گھر سے نکل گئی۔ جا کے پھر اسی درخت کے نیچے پہنچی ہے اور جہاں اس نے دیکھا کہ وہ بڑی بڑی چونٹیاں، وہی بڑے بڑے جو دانے لیے ہوئے ہیں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس نے جا کر پھر ایک دانے کو تھوڑا سا زور لگایا، لیکن تھوڑی دیر میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اچانک ایک چونٹی کی نظر اس پر پڑی اور وہ چونٹی اس کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹی یہ سب کام میں مصروف ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو اناج لے کے جا رہے ہیں اور تم یہاں خاموشی سے بیٹھی ہو، تم کام کیوں نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ خالہ اصل بات یہ ہے کہ میری ماں پہلے یہ کام کرتی تھی، لیکن اب وہ بیمار ہو چکی ہیں اور وہ گھر بستر پر ہیں، اور میں کل بھی آئی تھی کام کے لیے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے دانے تو میں لے جا ہی نہیں سکتی ہوں، اور آگے سردیاں آ رہی ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، کافی ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، اگر میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے لے جاتی رہوں گی تو سردیوں میں کتنا ذخیرہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، تو اس کے لیے میں پریشان ہوں اور مایوس ہو کر یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ چونٹی کہنے لگی دیکھو بیٹی بات اس طرح ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں بڑے بڑے دانے اکٹھے ہو جائیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم روزانہ 4 گھنٹے کام کرو گی، اور ان 4 گھنٹوں میں تم چھوٹے چھوٹے دانے میرے گھر میں پہنچا دیا کرو اور میں یہ بڑے بڑے دانے آپ کے گھر میں پہنچا دیا کروں گی۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ بہرحال
جب ان کے دونوں کا معاہدہ ہو گیا تو انہوں نے کام شروع کیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں ذرات کے وہ لے کر اس بڑی چیونٹی کے گھر میں ڈھیر لگا رہی ہے، اور بڑی چیونٹی جو ہے وہ بڑے بڑے دانے لے کر اس کے گھر میں ڈھیر لگا رہی ہے. بہرحال سردیوں سے پہلے پہلے انہوں نے اپنا اپنا ذخیرہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں وہ آرام کرنے لگیں. ایک دن اچانک باہر جو ہے دروازے کی ٹھک ٹھک کی آواز آئی. اس نے دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد فوراً حیران ہو گئی، کیونکہ وہی چیونٹی کے جس نے بڑے بڑے دانے اس کے گھر میں اکٹھے کیے تھے، اور اس نے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے ذرات اکٹھے کیے تھے، وہی چیونٹی دروازے پہ کھڑی تھی. یہ ایک دم حیران بھی ہوئی، پریشان بھی، کہ اس کے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے ذرات ظاہر ہے اس کے گھر میں اکٹھے کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور میرے گھر میں اس نے بڑے بڑے دانے اکٹھے کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے. بڑی خوش تھی وہ کہ ہماری سردیاں بہت اچھی گزریں گی. تو شاید اب خالہ کو گھر میں اناج کی کمی ہوئی ہے تو وہ شاید لینے کے لیے آئی ہوں گی. تو تھوڑی سی اس کو فکر بھی ہوئی، تھوڑی سی یعنی پریشانی بھی ہوئی، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ خالہ اندر آئیے، اور وہ اس چیونٹی کو لے کر اندر آئی. وہ اندر آئی اور اس کی ماں کے پاس گئی، اس کی خیر خیریت پوچھی، اس کی صحت کے بارے میں جو ہے اس کی تیمارداری کی، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹی تمہارا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، سردیوں کے لیے بہت ذخیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے، الحمدللہ سردیاں بہت اچھی گزریں گی. تو اس نے کہا اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس بہت ذخیرہ ہے. اس نے کہا جی ہاں بہت ذخیرہ ہے. اس نے کہا چلو اچھی بات ہے. اب وہ جانے لگی تو اس نے کہا کہ بیٹی تم بھی گھر میں خالی بیٹھی ہو تو آؤ ذرا میرے گھر کی طرف، تو وہاں بھی گھوم پھر کے آ جاؤ. اور اس کی ماں سے کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، چلو یہ گھوم پھر کے آ جائے گی. اس کی ماں نے بھی اجازت دے دی، تو وہ چیونٹی اس بڑی چیونٹی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی. جو ہی اس کے گھر پہنچی ہے اور گھر کے دروازے سے جو ہی اندر گھسی ہے، اور اس گھسنے کے بعد وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. وہ حیران پریشان ہو گئی اس ڈھیر کو دیکھ کر، جو چھوٹے چھوٹے ذرات کا ڈھیر یہ چھوٹی چیونٹی وہاں اکٹھا کر کے لائی تھی. لیکن اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ وہ ڈھیر ہے کہ جو میں نے اکٹھا کیا ہے. تو بڑی چیونٹی نے کہا بھئی حیرانی کی کیا بات ہے، کیوں حیران ہے آپ، کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا خالہ یہ اتنا بڑا ڈھیر آپ کے گھر میں. اس نے کہا بیٹھو بیٹی. وہ بیٹھی، اس کو بہرحال اس کی مہمانداری کی، اور اس سے کہا کہ بیٹی یہ جو ذرات تجھے نظر آ رہے ہیں یہ وہی ذرات ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات روزانہ 4 گھنٹے تم نے جو کام کیا تھا اس میں تم نے اکٹھا کیا تھا، اور میں نے تمہارے گھر میں جو بڑے بڑے دانے اکٹھے کیے تھے. تو یہ جو ذرات تم نے اکٹھے کیے یہ وہی ہیں، نہ میں نے کہیں سے خریدا ہے نہ میں کہیں اور سے لائی ہوں. تو یہ وہی ہیں جو تم نے محنت کر کے یہاں اکٹھے کیے تھے. پتہ چلا کہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انسان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ یہ یہاں سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میں کب تک کماتا رہوں گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. اس لیے رزق حلال میں جہاں تک کوشش ہو جتنی مل سکے اس کے لیے کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. برکت دینے والا اللہ ہے. کیا سبق ملا اس کہانی سے وہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں گے. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں. اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تحقیق کر کے مکمل آپ کو تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. آخر میں دعا ہے رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور مصیبت پریشانی دکھ دردوں سے ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، زندگی رہی تو. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.